وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في حق هذا الرجل. یہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کو سنتے رہتے ہیں. یہ عذاب قبر کے حوالے سے باب ما جاء فی عذاب القبر کے اندر آئی ہے، اور دیگر مقامات پر بھی امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے. اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کے لواحقین اس کی میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں. ان العبد اذا وضع في قبره، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فتولى عنه اصحابه، اور اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں دفنانے والے جب اس سے منہ پھیر کر واپس پلٹ جاتے ہیں، وانه ليسمع قرع نعالهم، اور اس میت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دفنانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جس کو دفنایا جاتا ہے وہ دفنانے والوں کے جو واپس لوٹ کر جا رہے ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے. اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ ہر شخص جو فوت ہوتا ہے اس کو اتنی تو زندگی اور حیات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے دفنانے والوں کے قدموں کے اور چلنے کی آواز کو سنتا ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ مر کے مٹی ہو گئے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور کوئی بات سن نہیں سکتے سوائے موتا کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہ عقیدہ کہاں سے کر لیا؟ یہ تو حضور کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو ایک عام بندہ ہوتا ہے جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے دفنانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے. تو جب اللہ کا ولی قبر اندر کے اندر جاتا ہے تو وہ کیوں نہ پھر اپنے قبر پہ آنے والوں کو سنے بھی اور ان کو پہچانے بھی اور ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی فرمائے. تو اللہ کا ولی جب سنیا جاتا ہے تو اللہ اس کے فیضان کو دگنا اور تگنا کر دیا کرتا ہے، اس کا فیضان بڑھ جایا کرتا ہے. اس بات کو تو ہمارے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کو بیان کیا کہ جب اللہ والے قبروں میں چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے فیضان کو پہلے سے بھی بڑھا دیا کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے دفنانے والوں کے قدموں کے نشان کو سنتا ہے، ان کی آواز کو سنتا ہے. اتنے میں یہ کہیں وہ سن رہا ہوتا ہے اتاہ ملکان، دو فرشتے منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں، فیقعدانہ، پھر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فیقولان، اور اس سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اب سوالات قبر کے اندر ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو پتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ 3 طرح کے سوالات ہوتے ہیں. لیکن یہ بات آپ حضرات ضرور نوٹ کر لیں کہ 3 سوالات کا ذکر تو احادیث کے اندر ملتا ہے، لیکن بخاری اور مسلم جو کہ ہماری کتب احادیث کے اندر اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلائی جاتی ہیں، ان دونوں کتابوں کے اندر صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے، اور وہ سوال حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہے. من ربک اور ما دینک کا ذکر جو ہے وہ دیگر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے. سوال قبر کے اندر 3 پوچھے جائیں گے، اس پر ہمارا اجماع ہے، لیکن اصل سوال جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، اے بندہ، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے.